اسی طریقے سے یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ کیا نابالغ بچہ جو ہے وہ تراویح کی نماز اور اسی طریقے سے فرض نماز جو ہے یہ پڑھا سکتا ہے کہ نہیں پڑھا سکتا؟ صحیح بخاری کے اندر حضرت عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ نابالغ بچہ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھا سکتا ہے۔ دیکھیں کہ حضرت عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قصہ اور واقعہ یہ صحیح بخاری کی روایت کے اندر موجود ہے۔ روایت نمبر ہے 4302۔ تو اس کے اندر یہ بہت بڑا ایک واقعہ ہے حضرت عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جس کا حوالہ جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں کہ یہ حدیث تو بہت بڑی ہے۔ خلاصہ یہ پیش کر دیتا ہوں۔ یہ 6-7 سال کی عمر تھی اور قرآن کریم زیادہ جاننے والے تھے، زیادہ جو ہے وہ ان کو حفظ تھا۔ تو یہ انہوں نے نماز پڑھائی ہے جس سے آپ جو ہے وہ دلیل پکڑ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات آپ سمجھ لیں۔ اسی روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ جس وقت ان کے پاس ایک ہی چادر تھی اور اس کے اندر یہ نماز پڑھاتے تھے، جب یہ سجدے میں جاتے تھے اور پیچھے سے جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ کمر سے نیچے کا حصہ جو ہے یہ نظر آتا تھا۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں، اگر نماز کے اندر یہ سطر نظر آ جائے تو اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اب ایک قوم کی ایک یوں سمجھ لو خواتین میں سے کوئی عورت تھی، اس نے کہا ہے کہ اب پہلے اپنے امام کا یوں سمجھ لو پہلے اپنے امام کی سطر تو چھپاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سطر کھلی تھی۔ تو اس وجہ سے اگر سطر نماز کے اندر کھلی ہو تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ جو جس حدیث سے آپ استدلال کر رہے ہیں یہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ روایت ابتدائے اسلام کی ہے، اس کو ابتدائے اسلام پر محمول کیا جائے گا۔ تو باقی اصل مسئلہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کیا یہ جو امام ہے نابالغ، کیا اس کے پیچھے فرض نماز اور اسی طریقے سے تراویح کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اس کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ چاہے فرض نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو، بالغ مقتدیوں کے لیے بالغ امام کا نماز پڑھانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر نابالغ امام نماز پڑھائے گا تو لہٰذا ان میں سے کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور بالغ ہونے کا مدار جو ہے وہ بلوغت کی علامات پر ہے۔ وہ کئی علامات ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پر ایک دو جو ہے وہ احتلام ہوتا ہے یا انزال وغیرہ شخص کسی کا ہو جائے کسی کا، تو یہ گویا کہ یہ شخص جو ہے یہ آدمی یہ بچہ جو ہے یہ کیا ہے جی بالغ شمار ہوتا ہے۔ تو اگر علامات وغیرہ ظاہر نہ ہو تو قمری اعتبار سے پھر 15 سال کا جو لڑکا ہے یہ بالغ شمار ہوگا اور اس کی امامت جو ہے وہ کروانا بھی درست ہوگا۔ اور اگر بالغ ہونے کی علامات میں سے کوئی علامت بھی ظاہر نہیں ہوتی، کوئی بھی نہیں پائی جاتی اور کم عمر لڑکا ہو، تو اس کے پیچھے یہ بات ذہن میں رکھیں، بالغ مقتدیوں کی نماز پڑھنا یہ بالکل جو ہے یہ درست نہیں ہوگا اور ان کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ہاں ایک یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اگر امام بھی نابالغ ہو اور اس کے پیچھے جو مقتدی ہیں بچے ہیں وہ بھی کیا ہیں نابالغ ہیں، تو پھر نابالغ امام نابالغ بچوں کو یوں سمجھ لیں نابالغ لڑکوں کو یہ تراویح کی نماز اگر پڑھا دیتا ہے تو یہ درست ہے، اس صورت میں ان کی تراویح کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو یہ ایک مسئلہ الگ ہے، یعنی کہ نابالغ امام بھی ہے اور نابالغ جو ہے یہ مقتدی بھی ہیں تو پھر نماز ہو جاتی ہے۔ اور اگر جو مقتدی ہیں وہ کیا ہیں بالغ ہیں اور یا ان میں سے کوئی ایک بھی بالغ ہے یا دو بالغ ہیں
اور امام جو ہے وہ نابالغ ہے وہ نماز پڑھائے تو پھر اس صورت میں ان مقتدیوں کی جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی۔